حسین دی بھی ہے اور دی پناہ بھی ہے، نہ کی یزید کی بیعت کٹا دیا سر کو، نہ کی یزید کی بیعت کٹا دیا سر کو، اسی بنا پہ تو بنیاد لا الہ بھی ہیں، حسین شاہ بھی ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ اس طرح تباہی کی خبر لے جائے، اس طرح تباہی کی خبر لے پاس زینب کہ بچا کیا ہے جو گھر لے جائے، کس طرح تباہی کی خبر لے سوچتی ہوں گی یہ بانو میرا بچ جائے سہاگ، سوچتی ہوں گی یہ بانو میرا بچ جائے سہاگ، ہرملا مجھ سے میرا لخت جگر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے، بولی ہوں گی علی اکبر کو سجا کر بولی ہوں گی علی اکبر کو سجا کر زینب، چاند تو میرے کسی کی نہ نظر لگ جائے، کس طرح اپنی
لے گئی باپ کا سایہ تو سروں سے ان کے لے گئی باپ کا سایہ تو سروں سے ان کے اب یتیموں کو ہوا چاہے جدھر لے جائے پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے اس طرح اپنی کا بھائی کی خبر لے جائے محمد وآل محمد بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد پڑھیں گے اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اسی زمین پر عرش بری کے تارے اے چاند جل بگر ہے ہاشم کا چاند یہاں پر خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے اے چاند کربلا کے اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈ سوتے جو ہیں یہاں پر زہرا کے ہیں یہ پیارے اے چاند کربلا کے تسنیم و سلسبیل و کوثر کے ہیں یہ مالک مارے گئے جو پیاسے اس نہر کے کنارے اے چاند کربلا کے حر اور حبیب جیسے جانباز اور احباب مارے گئے یہیں پر انصار شاہدین کے اے چاند کربلا کے مارے گئے یہیں پر بے دردی ستم سے زینب کے دونوں پیارے مسلم کے دونوں بیٹے اے چاند کربلا کے پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رنگ میں عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے اے چاند کربلا کے بازو کٹے یہیں پر عباس با وفا کے اذن وغا نہ پائے پانی بھی لا نہ پائے اے چاند کربلا کے اس سرزمین پہ گزرا سرور پہ یہ بھی سب سینے پہ کھائی برچھی ہم شکل مصطفیٰ میں اے چاند کربلا کے پانی پلانے لائے ایک مہلخا کو سرور کیا زبا ملانے تیرے ستم لگا کر اے چاند کربلا کے گردن کٹی قدر کی سینہ چھلا پسر کر دونوں تڑپ تڑپ کر پیاسے جہاں سے گزر اے چاند کربلا کے اس بن میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی بکھرے ہوئے پڑے تھے جب سے بری تلاش
پھر یہ بھی تو نے دیکھا وہ غم رسیدہ بچی سینے پہ سو رہی تھی بے سر ادھر سے لپٹے، اے چاند کربلا کی بازو بندھے یہیں پر پہلے پہل حرم کے، اس سرزمین سے نکلے سجاد سر جھکا، اے چاند کربلا کے شہزاد یہ جنا بھی مالک ہے کربلا کا، کس کی مجال آئے جب تک نہ ہو بلا، اے چاند کربلا پہنچا ہے کربلا میں ناچیز سبت جعفر، اے کاش پھر مقدم ہم کو یہ دن دکھائے، اے چاند کربلا علیہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد. چلو you can answer. Assalamu alaikum. Mu'min Mu'minat. Today's majlis is sponsored by Marhum Kamran Haider family. Please recite Surah Fatiha for Marhuma Kamran Haider. Some additional announcements. Inshallah, tomorrow is Arbaeen, which the program will start at 1 p.m., followed by Namaz-e-Zuhr and Amal Arbaeen, which will be recited by Maulana. And also the Tabluk will be taken out during that time. Without further ado, I would like to invite Maulana Saad Hussain Alavi to the minbar. Salawat. اللهم صل على محمد وعلى محمد. استودیو مولا علی علیہ السلام بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنین مومنات، آپ سے درخواست گزار ہوں ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کامران حیدر اور کامران حیدر فیملی کے جمیع مرحومین مرحومات کی ارواح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین
सय्यदना व मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन सिय्यमा बक़ियतिल्लाहिल आज़म अरवाहुना लिमक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الحق في المصحف الكريم إنما أنت منذر ولكل قوم حاد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ امام مہدی سینٹر رچمنڈ ورجینیا میں شب اربعین کی جو مجلس ہے یہ کامران حیدر کے ایصال ثواب کے لیے ہے اور ان کے مرحومین خاندان کے ایصال ثواب کے لیے اللہ کریم بانیان مجلس کو اجر و جزا دے، ان کے اور ہمارے مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے۔ جتنے مومنین مومنات آج کی مجلس میں تشریف لائے ہیں، اربعین سید الشہداء کی مجلس میں، شب اربعین کی مجلس میں، اور جتنے کل دوپہر کی مجلس میں آئیں گے اور جو دو مجالس میں آتے رہے، اللہ سب کو اجر و جزا دے۔ اللہ میرے اور آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ہم سب کا خاتمہ علی الخیر فرمائے۔ ہمارے مواطن ہم وطن سید ولایت حسین شاہ ڈاکٹر صاحب آج دفن ہو گئے باغ زہرا میری لینڈ میں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات متعالی فرمائے۔ آیت اللہ حسن رضا غدیری وفات پا گئے لندن میں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل ہو، ہم آپ کے اعوان و انصار میں قرار پائے، دنیا میں اللہ میں زیارت حسین، آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرمائے۔ ہماری نسلوں میں کوئی بھی دشمن ولایت علی اور دشمن عزاداری پیدا نہ ہو، تا قیام قیامت ہماری نسلوں میں مولا علی کے فضائل اور مولا امام حسین کی عزاداری جاری ہو سارے۔ حنائے عالم میں جو مظالم ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان مظالم کو بند فرمائے، ظالموں کو نیست و نابود کرے اور مظلوموں کی داد رسی فرمائے۔ فلسطین کے جو مظلوم ہیں، غزہ کے جو مظلوم ہیں، یمن کے جو مظلوم ہیں، جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، پارا چنار کے، اللہ تعالیٰ مظلوموں کی داد رسی فرمائے۔ ان ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ آج میں آپ کی خدمت میں ایک روایت بیان کر رہا ہوں اور اسی میں تقریباً 40 منٹ ہو جائیں گے، اور یہ پہلے ریفرنس سن لیے۔ یہ کتاب کا نام ہے بہار الانوار، یہ جو وہ بہار ہے جو عربی والا، اس کا صفحہ نمبر ہے 44، جلد نمبر ہے 44، صفحہ نمبر ہے 125۔ وہاں سے میں یہ روایت پیش کر رہا ہوں اور اسی روایت پر آج کی مجلس ختم ہو جائے گی۔ جاء معاویہ الی مکہ، معاویہ مکہ آیا، علی وزن حاویہ، مکہ آیا۔ الناس شکوا الیہ، لوگوں نے، چاپلوسی کرنے والوں نے، خوش آمدیوں نے شکایت کی معاویہ کو کہ ان ابن عباس یفسر القرآن عند الحرم، ابن عباس ہر روز درس تفسیر قرآن کہتے ہیں حرم میں۔ تو معاویہ کہنے لگا من احسن منہ ان یفسر القرآن وہو ابن ام رسول اللہ، رسول کا وہ کزن ہے، اگر وہ تفسیر نہ کہے تو پھر کون کہے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں تمہیں معلوم نہیں، هو یفسر القرآن ظاہراً ویفضل علیاً باطناً، ظاہراً تو وہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے، ان فیکٹ تو اپنے مولا علی کے فضائل کرتا ہے۔ قال معاویہ انی اذهب غدا فی مجلس درسی و اخربہ، کل میں جاؤں گا خود اس کے درس میں حاضری دوں گا اور اس کے درس کو خراب کروں۔ وہ آ گیا، ادھر ابن عباس نے درس شروع کیا، ادھر معاویہ وارد ہو گیا۔ معاویہ نے کہا انی سمعت انک تفضل مولاک علیاً فی تفسیر القرآن،
میں نے سنا ہے کہ تم اپنے مولا علی کے فضائل پڑھتے ہو قرآن کی تفسیر میں. این علی فی القرآن، یہ بتاؤ کہ قرآن میں علی کہاں ہے؟ ابن عباس نے کہا تو بتا کہاں نہیں. تو معاویہ کہتا ہے کہ ابن عباس تو کوئی آیت پڑھ جہاں علی ہو. تو انہوں نے کہا سورہ مبارکہ الرعد کی آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتا ہے انما انت منذر ولکل قوم ہاد. اے میرے حبیب آپ تو ہیں ڈرانے والے اور ہر قوم کا کوئی نہ کوئی ہادی ہوتا ہے. معاویہ یہ بتا منذر کون ہے، ہادی کون ہے؟ معاویہ کہنے لگا رسول نے کہا تھا انا المنذر وعلی الہاد، منذر میں ہوں، ہادی علی. تو معاویہ میں کون سا برا کر رہا ہوں، تفسیر ہی تو بیان کر رہا ہوں. کہنے لگا کیا ضروری ہے یہی آیت پڑھنی، کوئی اور آیت پڑھو. کہا میں سورہ مبارکہ احزاب کی آیت نمبر 33 کو پڑھتا ہوں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اللهم صل على محمد وآل واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ان اللہ کان لطیفا خبیرا. یہ بتا معاویہ، یہ جو سورہ احزاب کی 33ویں آیت ہے پھر 34ویں اس کے بعد ہے، یہ بتا اس میں تیرے خاندان کی طہارت کا ذکر ہے یا میرے مولا علی کے خاندان کی؟ وہ کہنے لگا ہاں یہ تو ٹھیک ہے، نبی گئے تھے فاطمہ کے گھر، چادر منگوائی تھی، خود بھی اوڑھ لی، وہیں پر حسنین بھی آ گئے، تمہارے مولا علی بھی آ گئے، بی بی فاطمہ بھی آ گئی، اور یہ آیت اللہ نے اہل بیت کی طہارت کے لیے نازل فرمائی. تو کہا معاویہ پھر میں کون سا برا کر رہا ہوں جو تفسیر کر رہا ہوں؟ تو معاویہ کہنے لگا کیا ضروری ہے یہی آیت پڑھنی، کوئی اور آیت پڑھ. کہا میں تیسری آیت پڑھتا ہوں، سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 55 پڑھ رہا ہوں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. معاویہ یہ بتا یہ تو نے انگوٹھی دی تھی یا میرے مولا نے کہنے لگا ہاں کہنے لگا یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ انگوٹھی تو تیرے مولا ہی نے دی تھی حالت رکوع میں، اور اللہ نے انہیں سند ولایت عطا کی تھی. تو معاویہ میں کون سا برا کر رہا ہوں، قرآن ہی تو پڑھ رہا ہوں نا، تفسیر تو بیان کر رہا ہوں. کہ کیا ضروری ہے یہی آیت پڑھنی، کوئی اور بھی آیت پڑھی جا سکتی ہے. کہا میں چوتھی آیت پڑھتا ہوں، سورہ مبارکہ النبأ میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یتساءلون عن النبأ العظیم. اے میرے حبیب آپ سے پوچھتے ہیں نبأ عظیم کے بارے میں. معاویہ یہ بتا حضور نے کیا کہا تھا، نبأ عظیم سے مراد کیا ہے؟ تو کہنے لگا حضور نے فرمایا تھا المراد من النبأ العظیم القیامت و وجود امیر المومنین علی بن ابی طالب. معاویہ کہنے لگا کیا ضروری ہے یہی آیت پڑھنی، کوئی اور آیت پڑھ. کہ میں 5ویں آیت پڑھتا ہوں، سورہ مبارکہ آل عمران کی
103 نمبر آیت پڑھتا ہوں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ بتا اس حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ تو معاویہ کہنے لگا قال رسول اللہ، حضور نے تو کہا تھا حبل اللہ علی بن ابی طالب. حبل اللہ علی ہے جن کی وجہ سے فرشتے بھی جس رسی کو پکڑ کے اللہ تک جاتے ہیں اس رسی کا نام علی ہے. بس صحت و سلامتی مولانا بلند تر سلوات. اگر علی کو پکڑے رہو گے، حضور نے کہا تھا، تو امت میں تفرقہ نہیں ہوگا. اتحاد کی علامت علی ہے. کہا کیا ضروری ہے یہی آیت پڑھنی؟ کوئی اور آیت پڑھ. کہا ٹھیک ہے، میں سورہ مبارکہ الرات کی آخری 43ویں آیت پڑھ رہا ہوں. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. کافر کہتے ہیں میرے حبیب کہ تو رسول نہیں ہے. انہیں کہے میری رسالت کے لیے ایک وہ کافی ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، ایک وہ کافی ہے جس کے سینے میں پوری کتاب کا علم ہے. نعرہ حیدری 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 آواز بلند تر سلوات. یہ بتا معاویہ، تیرے سینے میں علم الکتاب ہے یا علی کے سینے میں؟ وہ کہنے لگا یہ تو بات بالکل درست ہے، تیرے مولا علی کے سینے میں الکتاب ہے. دیکھیے الکتاب کا مطلب یہ ہے جو اللہ کی طرف سے کتاب آئی ہے سب کا علم، سب کا علم. وہ علم من الکتاب تھا. آصف برخیہ کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا کہ تخت بلقیس کو چشم زدن سے پہلے لے آیا. جس کے ساتھ ساری کتابوں کا علم ہو اس علی کا کیا کم ہے؟ تو اس سے مراد کا وہ تو علی ہے. اسی لیے مولا علی نے دستے پیغمبر پر آ کر، یاد ہوگا، تورات بھی سنائی تھی، زبور بھی سنائی تھی، انجیل بھی سنائی تھی، قرآن بھی سنایا تھا، صحیفے بھی سنائے تھے، تاکہ پتہ چل جائے جہاں جہاں کتاب بولی جاتی ہے وہ علی بچپن میں پڑھ رہے. معاویہ کہنے لگا کیا ضروری ہے یہی آیت پڑھنی؟ کوئی اور بھی تو آیت پڑھی جا سکتی ہے. تو ابن عباس کہنے لگے میں 7ویں آیت پڑھتا ہوں اور یہی 61ویں آیت پڑھ رہا ہوں آل عمران کی. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین ان ھذا لہو القصص الحق. معاویہ یہ بتا مباہلہ میں حضور تیرے خاندان کو لے گئے تھے یا میرے مولا علی کے خاندان کو؟ ہاں یہ تو ٹھیک ہے کہ مباہلہ میں تو تیرے مولا علی اور تیرے مولا کی اہلیہ اور تیرے مولا کے بیٹوں کو لے کر گئے تھے. تو معاویہ مان گیا نا کہ مباہلہ فتح ہوا ہے 4 کی وجہ سے، اور ان کے مقابل پہ جو آتا ہے وہ لعنت اللہ علیہ ہوتا ہے اور وہ کاذبین میں ہوتا ہے. معاویہ کہتا ہے کیا ضروری ہے مباہلہ ہی کی آیت پڑھنی؟ کوئی اور آیت پڑھ. کہا ٹھیک ہے، میں سورہ مبارکہ المعارج کی پہلی آیتیں پڑھتا ہوں. سأل سائل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع. ایک سوال کرنے والا آیا اور اس نے بھرے میدان میں اللہ سے سوال کیا کہ اگر یہ اعلان جو آج ہو رہا ہے نا اس چٹیل میدان میں، اگر یہ تیری طرف سے ہے
فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو پھر آسمانوں سے پتھر بھیج کے ہمیں ہلاک کر دے. وہ ابھی کہہ رہا تھا پتھر آ بھی گیا، وہ ہلاک ہو بھی گیا. معاویہ یہ بتا یہ کیا قصہ ہے، یہ کون سا میدان تھا، کون تھا جس نے عذاب مانگا تھا، کس سے انکار کیا تھا، نماز چھوڑی تھی، روزہ چھوڑا تھا، قرآن چھوڑا تھا، کیا چھوڑا تھا؟ کہنے لگا یہ تو حارث بن نعمان فہری کا قصہ ہے. تیرے مولا علی کی ولایت کا اعلان جب غدیر میں ہوا اس نے انکار کیا، اللہ نے وہیں پر اسے عذاب کر دیا. تو کہا پھر میں کون سا برا کر رہا ہوں. بے شک بے شک. نعرہ حیدری. معاویہ کہنے لگا کیا ضروری ہے یہی آیت پڑھنی، کوئی اور آیت پڑھ. کہا ٹھیک ہے میں نویں آیت پڑھتا ہوں. بتا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. بتا اس آیت میں تیری ولایت کا اعلان ہے یا میرے مولا علی کی ولایت کا اعلان؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بیان ہے. کہنے لگا ہاں یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو بالکل درست ہے کہ غدیر میں تو تیرے ہی مولا کی ولایت کا اعلان ہوا تھا. کہا تو پھر میں کون سا برا کر رہا ہوں. کہا کیا ضروری ہے آیہ غدیر ہی پڑھنی، کوئی اور آیت پڑھ. کہا ٹھیک ہے میں 10ویں آیت پڑھتا ہوں. تقریباً ہم بھی درس قرآن کہتے ہیں 10 ہی آیتیں ہم پڑھاتے ہیں زیادہ سے زیادہ، بس 10. میں 10ویں آیت پڑھتا ہوں. کہا پڑھ. کہا یہ بتا قرآن مجید میں ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ تیری ولایت کے لیے ہے یا علی کی ولایت؟ وہ کہنے لگے نہیں ہماری تو کوئی ولایت ہے نہیں، یہ تو تیرے مولا کی ولایت کے لیے کہا تھا کہ آج کے دن تمہارے دین کو مکمل کر دیا، نعمت اتمام پذیر کر دی، اور آج تمہارے اسلام سے میں راضی ہو گیا. ابن عباس نے یہ منوا لیا نا کہ اسلام علی کے بغیر رضی اللہ عنہ نہیں ہو سکتا، مسلمان علی سے لڑ کے کیسے رضی اللہ بن جائے. یہ 10 آیتیں پڑھ لی. اب فبہت الذی کفر. اب معاویہ صاحب نے نہیں کہا کہ کوئی اور آیت پڑھ، اس لیے کہ آپ سمجھ گئے کہ جو آیت پڑھے گا اس میں سے علی کے فضائل نکلیں گے. کہتا میں پڑھتا ہوں ایک آیت، تو اس میں بتا کہ علی کہاں ہے. کہاں پڑھ. آپ کو پتا ہے کہ یہ بسم اللہ کا چور تھا. یہ معاویہ جو تھا یہ بسم اللہ کا چور تھا. آج تک یہ ہمارے جو بھائی ہیں اللہ ان کو ہدایت کرے، یہ معاویہ کو مانتے ہیں، حضور کو نہیں مانتے. حضور بسم اللہ اونچی پڑھتے تھے. آج ایک روایت میں بیان کر دوں، 5 نشانیاں جو امام حسن عسکری علیہ السلام نے وہ یہ. نمبر 1، ہمارا مومن 51 رکعت نماز یومیہ پڑھتا ہوگا، 17 واجب، 34 انکلوڈنگ تہجد کے سنت. میں نے ایک دفعہ پوچھ لیا، یا تو خیر نہیں پوچھوں گا، ایک دفعہ میں نے پوچھ لیا، بہت مجمع تھا. میں نے کہا اس ہزاروں کے مجمع میں ایک آدمی ہاتھ کھڑا کر دے کہ جو 51 رکعت پڑھتا ہو. ایک نے بھی ہاتھ کھڑا نہیں. میں نے کہا مولا تو فرما رہے ہیں ہمارا مومن تو ہر روز 51 رکعت پڑھتا ہے، تو کبھی کبھی آپ ویکینڈ پہ صحیح سنتیں پڑھ لیا کریں. کوئی ایسے نہ تصور کرے کہ ہمارے مذہب میں سنتیں نہیں ہیں، بلکہ ہم ہی اہل سنت ہیں. اصل اہل سنت تو ہم ہیں، حضور کی سنت پہ تو ہم چل رہے ہیں. مولا علی کے فضائل سنت نبی ہے، حسنین کے فضائل سنت نبی ہے، فاطمہ کا احترام سنت نبی ہے، کندھوں پہ لے کر جانا حسنین کو سنت نبی ہے، علی کو اپنے کندھے پہ سوار کر کے بت توڑوانا سنت علی ہے، علی کی فضیلتیں پڑھنا سنت نبی ہے. سنت نبی
تو ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے. ہمارے امام حسین علیہ السلام احیاء سنت کے لیے گئے تھے. سنت مر رہی تھی, وہ سنت کو زندہ کرنے کے لیے. تو ایک چیز مومن کی پہلی نشانی آ گئی, اقامت رکھت. دوسری زیارت الاربعین, جو آپ کل پڑھیں, اربعین کی زیارت, چہلم کی زیارت, اس کی بڑی تاکید ہے. زیارت عاشور کی طرح زیارت اربعین کی بڑی تاکید ہے. علامات مومن میں زیارت عاشور نہیں ہے, زیارت اربعین. تیسری نشانی ہمارے مومن کی, آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ سجدہ گاہ پر پیشانی رکھتا, سجدہ گاہ پہ پیشانی. آج سے آپ ایک عادت بنا لیں. دیکھیں میرے پاس ابھی بھی اس وقت بھی میں لایا ہوں گھر سے, جیب میں میرے سجدہ گاہ موجود ہے. آپ سجدہ گاہ چھوٹی صحیح کل سے اپنی جیب میں رکھنا شروع کر دیں. اس سجدہ گاہ کے جیب میں رکھنے کی اتنی برکتیں ہیں کہ آپ شمار نہیں کر سکتے. بہت بڑا ایک سائنٹسٹ تھا, بہت بڑا سائنٹسٹ آپ کے ملک کا, وہ شیعہ ہو گیا تھا آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کے ہاتھ پر. آئنسٹائن, جی آئنسٹائن شیعہ ہو کے مرا. ہاں جی ہاں, یہ کنورٹ ہوا ہے حضرت آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کے ہاتھ پر. کنورٹ کیسے ہوا پتہ ہے؟ یہ گیا ان کی خدمت میں قم میں, اس کے پاس ایک علم تھا. وہ کہتا ہے میں اس کمرے میں, اس حجرے میں کوئی چیز ہو تو میں اپنے علم سے بتا سکتا ہوں کیا چیز ہے. تو آیت اللہ اپنی مٹھی میں کوئی چیز لے آئے اور آیت اللہ نے کہا یہ بتا میری مٹھی میں کیا ہے. تو وہ پریشان سا ہوا. تو آپ نے کہا تو کہہ رہا تھا کمرے میں بتاتا ہوں, تو مٹھی میں نہیں بتا پا رہا. اس نے کہا نہیں میں بتا پا رہا ہوں, مگر میں پریشان اس لیے ہوں کہ آپ کی مٹھی میں تو جنت کی مٹی ہے, یہ آپ کے پاس کیسے آ گئی؟ کہا یہ خاک شفائے امام حسین اس کی وجہ سے آئنسٹائن شیعہ ہوا. علی ولی اللہ پڑھ کے دنیا سے گیا. جی ہاں, تو آج سے آپ کل سے, آج چلو آپ تو گھر جائیں گے, کل سے وہ ایک دفعہ میں نے اعلان کر دیا امام بارگاہ کی سجدہ گاہ ہی ختم. آپ امام بارگاہ میں سجدہ گاہ لے آئے نہ کہ لے جائیں. جی ہاں, تو آپ سجدہ گاہ رکھنا کل سے شروع کر, جیب میں سجدہ گاہ رکھنا شروع کر. یہ ہو گئی 3. اور آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز سے پڑھنی, حتیٰ کہ ظہر و عصر میں بھی. اور الخاتم بالیمین, میں نے بلا ترتیب 5 بتا دی کہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی کا پہننا. یہ 5 نشانیاں ہیں مومن کی امام حسن عسکری علیہ السلام کے مطابق. آئیے روایت مکمل کریں. 10 آیتیں, بلکہ 10 پلس آیتیں, کچھ تو 2 بھی پڑھ لی تھی, 10 پلس آیتیں پڑھ لی, مولا علی کے فضائل کو ثابت کر لیا. اب معاویہ یہ نہیں کہتا کہ کوئی اور پڑھ, کہتا ہے میں آیت پڑھتا ہوں اور بلکہ سورت پڑھتا ہوں, مگر پڑھی اس نے ایک ہی آیت. ہاں ابھی آج ہی میں نے نماز میں پڑھی تھی سورۃ الزلزال, اذا زلزلت الارض زلزالہا. کہا اس میں تیرا مولا کہاں ہے؟ کہا ایک تو نے بسم اللہ نہیں پڑھی, دوسرا پوری سورت نہیں پڑھی. اذا زلزلت الارض زلزالہا, بسم اللہ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. کہا این مولا کا علی, یہاں بتا ابن عباس تیرا مولا علی کہاں ہے یہاں. ابن عباس نے کہا حضور نے نہیں کہا تھا
میری وفات کے بعد مدینہ میں ایک شدید زلزلہ آئے گا، واہ 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 لوگ سمجھیں گے قیامت آ گئی، واہ واہ پسینے میں شرابور لوگ باہر آئیں گے، دم گھٹ رہے ہوں گے، پسینے بہ رہے ہوں گے، زمین رک نہیں رہی ہوگی، ایسے لگ رہا ہوگا کہ قیامت آنے والی ہے۔ اس وقت ایسے کرنا، علی کے دروازے پہ جانا، علی دوش پہ عبا رکھیں گے، علی کو اللہ نے حق دیا ہے، زمین کو چلا بھی سکتے ہیں، روک بھی سکتے ہیں۔ واہ 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 تو معاویہ کہنے لگا تم نے ادھوری حدیث پڑھی، پوری نہیں پڑھی۔ کہا پوری کہا یہ تو تھیوری ہے، پریکٹیکل سن ابن عباس، ایسے ہی ہوا۔ نبی کو زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ زلزلہ آ گیا، لوگ علی کے پاس گئے، علی نے عبا کو دوش پہ رکھا اور علی آئے۔ یہ جو قرآن کہتا ہے نا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، ایک انسان کہے گا اس کانپتی ہوئی زمین کو کہ اسے کیا ہو گیا، وہ علی ہی تو تھے جنہوں نے کہا تھا اے زمین تجھے کیا ہو گیا، ابو تراب تجھے حکم دیتا ہے اسکنی، یہیں رک جا، زلزلہ رک گیا۔ نعرہ حیدری۔ تو معاویہ پھر بتا میں کون سا برا کر رہا ہوں، تفسیری تو کر رہا ہوں نا۔ معاویہ کہتا ہے کہ ابن عباس میرے قریب آ، میں تیرے کان میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارا بھی ایک رواج ہے، ہمارے ہاں بھی بےزتی کریں گے پبلک میں، معافی مانگیں گے پردے۔ یہ عجیب ہے، ایک مزاج یہ بھی ہے، کئی بندے ایسے بھی ہیں دل دکھائیں گے بندوں کا اور معافی مانگیں گے اللہ سے کعبے میں جا کر۔ اللہ کے بندو جس کا دل دکھایا ہے اس سے معافی مانگو۔ حقوق الناس اور ہیں، حقوق اللہ اور۔ ابن عباس ذرا قریب آ، میں تیرے کان میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ ابن عباس بھی تو ابن عباس ہے نا، شاگرد مولا علی کا ایسا ہونا چاہیے۔ آپ سے بھی جوانوں درخواست کروں گا قرآن یاد کیجیے، اگر آپ کا کوئی مخالف کہے نا کہ علی کے فضائل ثابت کرو تو قرآن سے پڑھو، آل محمد کے فضائل قرآن سے پڑھو۔ میرے ساتھ کئی دفعہ ہوا، کچھ حفاظ قرآن نیو یارک میں ایک مسجد میں 25-30 کم از کم اکٹھے تھے، تو مجھے کہنے لگے کہ آیا ممکن ہے آج آپ 1 گھنٹہ تقریر کریں، حدیث نہ پڑھیں، صرف قرآن پڑھیں اور علی کے فضائل پڑھیں۔ میں جب 100 آیتوں پہ پہنچا تو ہاتھ کھڑے کر دیے۔ میں نے کہا ابھی تو کچھ بھی نہیں پڑھی، آپ کے لوگوں نے لکھی ہیں، اہل سنت نے لکھا ہے کہ 600 آیتیں علی کے حق میں قرآن میں نازل ہوئی ہیں، ہمارے ہاں تو زیادہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنو کہ مشتقات 1000 مرتبہ ہیں، اس 1000 سے مراد وجود علی ابن ابی طالب ہے، اس لیے کہ کل ایمان علی ابن ابی طالب۔ بے شک بے شک بے شک۔ تو آپ بھی اسی طریقے سے کریں۔ ابن عباس نے کہا مناظرہ کیا ہے پبلک میں اور اب ہار کا اعلان کان میں کرنا چاہتے ہیں، پبلک میں بتاؤ جو کہنا چاہتے ہیں۔ کہا کہوں گا آہستہ، بات آہستہ کہنے والی کا کہو۔ کہتا ہے ما دام القرآن یکون علیہ، یہ بات لوح دل پہ لکھ لے ابن عباس، جب تک قرآن رہے گا علی علی ہوتا رہے گا۔ قرآن کی موجودگی میں کوئی علی کے فضائل کو منفی نہیں کر سکتا۔ روایت اختتام پذیر ہو گئی، الحمدللہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس طریقے سے دشمنان اہل بیت کے سامنے فضائل کو بیان کرنا چاہیے۔ ایک صاحب تھے تریم ماہ، شاید نام نہ سنا، یہ نیا نام لگا، توئے کے ساتھ ہے تریم ماہ ہے آخر۔ تریم ماہ مولا علی کے خاص صحابی تھے۔ ایک پیغام دے کر مولا نے بھیجا معاویہ کے پاس۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ جب تک معاویہ پہ امیر کہہ کے سلام نہیں کرو گے تو اندر نہیں جا سکتے۔
उन्होंने अंगड़ाई दी तरीमा ने, उन्होंने कहा माली अल अमीर उस्वा अली इब्न अबी तालिब, हमारा शियों का अली के अलावा कोई अमीर नहीं, मेरा अमीर तो अली। कहा कि मैं सलाम तो करना पड़ेगा। अब जब अंदर गए सामने मुआविया बैठा था, कहा वस्सलामु अलैया मन युहिब्बु अलिया वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, मुझ पे सलाम हो जो अली का मुहिब है, और हर उस पे सलाम हो जो हिदायत का फॉलोअर है। ये तरीका है अली वालों का। इस तरीके से अली वालों ने 14 सदियों में अल्हम्दुलिल्लाह मौला कायनात के फजाइल को बयान किया। कल इंशाअल्लाह दोपहर में जो मजलिस है 40 की, उसमें मैं पूरी मजलिस तकरीबन 30 मिनट कल मैं पढ़ूंगा, उसके बाद 10 से 15-20 मिनट मसाइब होंगे। वो 30 मिनट में सिर्फ एक उन्वान पढ़ूंगा, सवाबुल अज़ा, अज़ाए हुसैन का सवाब। इसको आज मैं यहाँ बहस रोक रहा हूँ। शबे 40 है आज, बहुत तवील रहमत नहीं लेनी, मगर आज दिल चाहता है कि कुछ मसाइब दिल खोल के रहे। 40 की शब है, बड़ी अहम शब है। याद रखिए कि एक फरमाइश भी है, इमाम बाकिर ने सलामुल्लाह अलैह कुछ मसाइब बयान किए हैं शाम के, जब मासूम इमाम बयान करे। कुछ इमाम सज्जाद ने किए, कुछ इमाम बाकिर ने किए। इमाम बाकिर के मसाइब में यही काफी है कि इमाम बाकिर भी रस्सियों में जकड़े हुए थे इमाम सज्जाद की तरह। पूरा साल गुजर गया, बाप बेटा जिंदान के बाहर बैठे रहते, कोई भी राह गुजर होता तो कोई समझता सदक़े के मुस्तहिक है, तो फरमाते हम अहले बैत नबी, हम पे सदका हराम। अल्लाह अकबर। हत्ता के बाद लोग ताजिर आते और चांद जैसा चेहरा देखकर आबिद बीमार से कहते कि इस गुलाम को बेचोगे? मेरे मौला फरमाते ये मेरा गुलाम नहीं, ये मेरा लख्त जिगर। अल्लाह अकबर। इमाम बाकिर के 2 बाग थे। इमाम ने वसीयत की थी अपने बेटे को कि इन 2 बागों की कम से 10 साल मुसलसल मिना में हाजियों के लिए मेरे जद हुसैन की मजलिस कराना, ताकि मुख्तलिफ अतराफ व अकनाफ से लोग आए हुए होंगे, उनको पता चले कि जालिम कौन था और मजलूम कौन था। अजरुकुम अल्लाह। आपकी आंखें बरस पड़ी। ये दिन है रिहाई के, जब साल बराबर गुजर गया। कैसे बयान करूं? ये ना समझिएगा इस साल भर में सैदानियों को जोड़े दिए गए होंगे, कपड़े दिए गए होंगे, पानी वाफिर दिया जाता रहा हो, खाना दिया जाता रहा हो। कल भी अर्ज कर चुका हूँ कि खाना बहुत कम मिलता था, हत्ता कि मैंने ये रिवायतें भी देखी है कि सख्त गर्मी में गर्म पानी देते थे। अल्लाह अकबर। सैदानियों को जिस जिंदान में रखा गया था, तमाज़त आफताब की वजह से सैदानियों के चेहरों के रंग बदल गए। जब सैदानियां मदीने में आई तो मदीना की औरतें पहचान नहीं सकी। अल्लाह अकबर। जब कैदे रिहा होने का वक्त आया, शराइत तय करने का वक्त आया, एक मरतबा यजीद मलऊन ने आबिद बीमार को बुलाया। कहा आबिद बीमार, चाहो तो मदीना जाओ, चाहो तो शाम रहो, आज से तुम्हारी कैद रिहा है। आबिद बीमार कहते हैं हम शाम में रहे या मदीना में रहे, हम बसरे के काबिल नहीं रहे। ऐसे उजड़े कि फिर हम बसने के काबिल नहीं रहे। कहा कुछ मांगना हो, कुछ शर्तें हो तो बताओ। फूफी अम्मा से मशवरे के बाद कहा
کہ جو کربلا میں ہمارا مال لوٹا گیا تھا اس مال کو واپس کیا جائے. یزید ملعون کہنے لگا اس مال کے عوض میں اجرت دیتا ہوں، اس مال کو نہ لیا جائے. بی بی ام کلثوم قریب کھڑی تھی، انہوں نے کہا بیٹا اس ملعون سے کہہ اس مال میں تو ہماری ماں فاطمہ کی چادر بھی ہے، ہماری سکینہ کے گوشوارے ہیں، ہماری مخدرات کے زیورات ہیں، ہماری چادریں ہیں، ہماری پاک چادریں ہیں. دوسرا مطالبہ ہمارا یہ ہے ہمارے سر واپس کیے جائے، اجرکم علی اللہ. تیسرا مطالبہ یہ ہے ہمیں ایک حجرہ خالی کرا کے دیا جائے اور کئی دن مسلسل ہم وہاں پر حسین غریب کی مجلس کریں، ماتم کریں. ہم زندان میں جی بھر کے رو نہیں سکے. جس مجلس میں آپ آئے ہیں نا آج، یہ حسرت بی بی زینب ہے. آج جو نوحے آپ پڑھیں گے یہ حسرت ام کلثوم ہے، یہ حسرت باقر العلوم ہے، یہ حسرت سید سجاد ہے. راوی نے لکھا جب لٹ کربلا کا مال آیا، کیسے بیان کروں، جیسے ہی دو یمنی در آئے بی بی زینب نے وہ در اٹھا لیے اور قبر رقیہ کی طرف چلی. عابد بیمار نے کہا پھوپھی اماں کہاں جاتی ہے؟ کہا تمہاری بہن جب تک زندہ تھی ان دروں کو بڑا یاد کرتی تھی، سکینہ کی قبر پہ جا کے در رکھوں گی. اجرکم علی اللہ. جیسے ہی سر آنے شروع ہوئے، عجیب راوی نے جملہ لکھا کہ جیسے ہی سر آتا بیٹے کا سر آیا ماں کے زخم کھل گئے. قاسم کا سر آیا ام فروہ نے لیا. اجرکم علی اللہ. عباس کا سر آیا جناب لبابہ نے لیا. اسی طرح سر آتے رہے، سر آتے رہے. حسین ابن علی کا سر آیا، بسم اللہ کہہ کے بی بی زینب آگے بڑھی، سب کے سر آتے گئے. علی اکبر کا سر آیا، لیلہ کو برچھی یاد آ گئی. چھوٹی چھوٹی اولاد والوں، پوتیوں نواسیوں، پوتوں نواسوں والوں، جب علی اصغر کا سر آیا کوہرا میں ماتم رکا ہوا. رباب آگے بڑھی. راوی نے لکھا دو سر ایسے آئے جن کے لینے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھی. پوچھئے یہ کن کے سر تھے؟ یہ اون و محمد کے سر تھے. اللہ اکبر. کیونکہ بی بی نے صدقہ کر دیا تھا اس لیے بچوں کو یاد نہیں کیا. عابد بیمار نے سر لیے، سوائے سر حسین کے سارے سر قبرستان غریبہ کے کارنر پر رؤوس شہداء کے مشہد میں دفن ہے. اللہ آپ کو وہاں لے جائے. ذرا وہ منظر یاد کیجئے جب عابد بیمار نے ان سروں کو دفن کیا ہوگا. عباس کا سر دفن کیا ہوگا، عباس کی بیٹیوں کی کیا حالت ہوگی. اکبر کا سر دفن کیا ہوگا، لیلہ کے کلیجے کا کیا عالم ہوگا. اصغر کا سر دفن کیا ہوگا، رباب کی چیخیں کیسے بلند ہوئی ہوں گی. ام فروہ کی چیخیں اور بہن کیسے بلند ہوئے ہوں گے جب قاسم کا سر دفن ہوا. سر دفن ہو گئے، قافلہ چلنے لگا، ماتم ہو چکا. 3 دن تک سیدانیوں نے مجلسیں کی، ماتم کی. بیویوں کو غش آ جاتے تھے. کبھی بی بی زینب بیان کرتی بیویوں کس طرح شمر اپنے نجیز پاؤں کے ساتھ. یا زہرا. اللہ اکبر. کل بھی ڈیٹیل سے مصائب ہوں گے مگر آج میں چاہ رہا ہوں 2-3 جملے رہائی کے عرض کر کے آپ سے اجازت لوں. پھوپھی اماں سے پوچھا، امام سجاد ہے، پھوپھی اماں یہ فرمائیے کہ ہم کون سا روٹ لے کے جائیں گے، کون سے راستے سے جائیں گے. کہا ہم وایا نجف جائیں گے، اس لیے کہ بابا کو بھی پرسہ دینا ہے. وایا نجف کربلا جائیں گے، وایا کربلا مدینہ جائیں گے. البتہ سب سے پہلے تمہاری بہن کی قبر پہ جائیں گے. جیسے ہی قافلہ آیا
ایک مرتبہ بین بلند ہوئے، بی بی زینب نے عجب جملہ کہا، اٹھو سکینہ، تم ہمیشہ پوچھتی تھی نا کہ جب پرندے گھونسلوں میں جاتے تھے تو تم ہمیشہ کہا کرتی تھی نا وہ بھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں، اور میں تم سے کہا کرتی یہ اپنے گھونسلوں میں جا رہے ہیں، یہ اپنے گھر جا رہے ہیں۔ تم کہتی تھی نا کہ کیا ہم بھی اپنے گھر جائیں گے، بیٹی میں کہا کرتی تھی جائیں گے ضرور مگر تم نہیں رہو گی۔ اٹھو سکینہ، تمہارے بابا پوچھیں گے اجرکم علی اللہ، بس آخری جملہ التماس دعا۔ جیسے بی بی زینب کھڑی تھی نا، چھوٹی چھوٹی بچیاں جن کی روٹین تھی نا، وہ ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے جام لے کر وہاں کھڑی تھی۔ جیسے ان بچیوں پہ نظر پڑی، بی بی زینب نے کہا اب ہم جا رہے ہیں اپنے وطن کو، اب کوئی ہماری بھتیجی کے قبر پہ آئے نہ آئے۔ اے شام کی بچیوں، تم میری ایک وصیت و نصیحت یاد رکھنا، ہر روز صبح کے وقت جام ہاتھوں میں بھر لینا اور آ کر میری بھتیجی کی قبر پہ ڈال دینا، اس لیے کہ یہ پیاسی مر گئی۔ جزاکم ربکم۔ میں جب پہلی مرتبہ شام کی زیارت پہ گیا، علامہ سید حسن شیرازی یہ متولی تھے بی بی زینب کے روضے کے، مجھے انہوں نے وہ برتن بھی دکھائے جن میں بی بی زینب بچوں کو کھانا دیتی تھی۔ آج بھی جو بی بی زینب کا میوزیم ہے اس میں وہ برتن رکھے ہوئے ہیں، وہ مٹی کے پیالے ہیں چھوٹے چھوٹے اور جام ہے پانی کے لیے، جن میں بی بی زینب اپنے بھائیوں کے یتیموں کو پانی۔ میں نے تو ان کا بوسہ اس لیے نہیں لیا کہ مبادا یہاں سکینہ کے لب لگے، میں نے وہ سارے برتن دیکھے ہیں میرے عزیزوں۔ اور ایک جملہ کہوں گا، جب میں اور علامہ شیرازی دونوں گئے، صبح کا وقت بالکل الصبح، ابھی فجر کی نماز پڑھ کے جیسے ہی ہم نماز پڑھ کے روزے میں داخل ہوئے، میں نے کافی بچیاں دیکھی جن کے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے جام تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بچیوں، عربی میں میں نے پوچھا کہ تم کیوں کھڑی ہو؟ کہا شیخ تمہیں معلوم نہیں، ہمیں علی کی بڑی بیٹی نے یہ وصیت کی کہ ہم تو جا رہے ہیں، اگر کوئی وہاں سے آ سکے یا نہ آ سکے، میری بھتیجی پیاسی مر گئی ہے۔ نسلن بعد نسلن، ہم شامی لڑکیوں کی یہ عادت ہے، 1400 سال سے صبح کے وقت جام لے کر آتی ہے اور کہتی ہے اے حسین کی یتیمہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ شب اربعین ہے، سبحان اللہ، اس سے زیادہ کیا مصائب ہوں گے؟ آپ جانتے ہیں نا، میرے استاد تھے آیت اللہ شیخ اختر عباس نجفی، وہ کہتے تھے جس کی مجلس ہو اس کے ماں باپ آتے۔ آج کس کی مجلس ہے؟ آج تو ہر شہید کی مجلس ہے، آج تو ہر شہید کربلا کے ماں باپ آئے تھے۔ مردوں کا شکریہ باپ ادا کرتا ہے، عورتوں کا شکریہ ماں ادا کرتی ہے۔ شب اربعین کی مجلس اس پیک پہ آ گئی ہے کہ میں چاہتا ہوں اس معصوم بچی کا تھوڑا سا ذکر کر دوں۔ ذرا سنیے گا، یہی وہ بچی ہے نا جس نے تماچے کھائے، یہی وہ بچی ہے نا جس نے تازیانے کھائے۔ ہمارے مذہب کے مجتہد تھے آیت اللہ حسین بخش جارہ، یہ جارہ سے تھے، دریا خان بکر میں رہتے تھے۔ 1990 میں امریکہ آ رہا تھا، 90 ہی میں ان کا انتقال ہوا، 4 دن بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ 4 دن پہلے میں ان کی خدمت میں گیا، میں نے پوچھا قبلہ کعبہ آپ نے کچھ اماموں کی زیارت کی ہے؟ فرمانے لگے میں نے سارے اماموں کو دیکھا ہے،
جس طرح میں نے پریشان امام سجاد کو دیکھا ویسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا، خون آنکھوں سے بہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا مولا یہ بتائیے ہم جو روتے ہیں کہیں ایگزیجریشن تو نہیں کرتے، کہیں مبالغہ تو نہیں کرتے؟ کہ حسین بخش 1990 تک کربلا کے واقعہ سے لے کر شیعہ دنیا میں جتنا بھی آج تک روئے ہیں وہ میری بہن سکینہ کو لگنے والے ایک تمانچے کا مداوع ہے۔ یا زہرا ماشاءاللہ، اللہ سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں نہ رہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بانیان مجلس کے مرحومین کی مغفرت ہو، آپ سب کے مرحومین کی مغفرت ہو۔ کیا شور گریہ ہے، بس مجلس تمام ہو رہی ہے۔ میں بی بی دیکھیے ان بچی کا ایک لقب ہے سکینہ، سکینہ بھی کہتے ہیں، چھوٹی سکون والے۔ ایک ہے رقیہ۔ 1994 میں آستانہ زہرا میں ایک مجلس پڑھ رہا تھا، سحر کے وقت میرے دل میں خیال پیدا ہوا آج کی مجلس میں یہ بیان کرنا ہے۔ نام تو بچی کا ہے فاطمہ، کربلا تک مقاتل والے لکھتے ہیں سکینہ، شام میں لکھتے ہیں رقیہ۔ اس بچی کے 2 لقب کیوں ہیں؟ تو مجھے عجب روایت ملی، عجب یہ لغت میں بات ملی۔ سکینہ کہتے ہیں وہ چھوٹی جو سکون دے اور جسے سکون ملے، رقیہ وہ چھوٹی جو روتی ہی رہے۔ اب مجھے سمجھ میں آ گئی بات، جب تک بابا کا سینہ ملتا رہا بچی سکینہ کہلاتی رہی، جب سے شمر کے تماچے لگے بچی رقیہ ہو گئی۔ بس 2 جملے سنے اور التماس سے دعا۔ انہی بی بی کی قبر پہ میں کھڑا تھا، زیارت عاشور میں نے پڑھی۔ میں نے دیکھا دوران زیارت عاشور دوسری طرف میں محسوس کرتا تھا کہ جیسے زلزلہ آ رہا ہو، ایسے ماتم ہو رہا ہے۔ ایرانی ہے۔ پہلے میں سمجھا شاید امام زمانہ کا ظہور تو نہیں ہو گیا۔ پھر میں جو وہاں گیا تو میں نے دیکھا 500 کے لگ بھگ ایرانی تھے، بیچ میں ایک شیخ کھڑا تھا ذاکر، وہ ایک روایت پڑھتا، ایرانی ٹکرے مارتے، منہ پہ تماچے مارتے، بعد میں جب گریہ تھم جاتا تو کہتے ترب امام حسین ان روایت رو دوبارہ میں خواہ، تجھے امام حسین کا واسطہ اس روایت کو پھر پڑھ۔ پھر کہتے ترب رقیہ ان روایت رو دوبارہ میں خواہ، یتیمہ حسین کا واسطہ۔ معلوم ہے روایت کیا پڑھ رہا تھا؟ روایت یہ پڑھ رہا تھا سیلی کے شمر بر صورت یتیمہ حسین ہے۔ وہ تماچا جو شمر نے سجاد کی بہن کو مارا، برداشت کر لینا۔ صورت دختر حسین را کبوت کر، اس تماچے نے حسین ابن علی کی یتیم بچی کے چہرے کی ڈائریکشن بدل۔ اجرکم اللہ۔ بس آخری جملہ، ٹائم تمام ہوا۔ سبحان اللہ، جی بھر کے آپ نے گریہ کیا، واقعاً آج حسرت پوری ہو گئی۔ جتنا گریہ شب اربعین میں ہونا چاہیے آج اتنا ہی گریہ ہو گیا۔ ایک کا ایک جملہ، بچی نے 20 بین کیے ہیں جب بابا کا سر ملا۔ ایک بین سن لیجئے فارسی، پدر مہربانم شکستہ شدے استخوانم۔ بابا یہ مصیبت تو میں نے پھوپھیوں کو بھی نہیں بتائی جو آپ کا سر ملنے کے بعد آپ کو بتائی۔ بابا مجھے شمر نے اتنے تازیانے مارے ہیں، دائیں طرف کی پسلیاں بھی ڈوب گئی، بائیں طرف کی پسلیاں بھی ڈوب گئی۔ اب مجھے یقین ہوا نہ بچی دائیں طرف سو سکتی تھی، کبھی کان دکھتے تھے، کبھی پسلیاں دکھتی، نہ بائیں نہ پشت کے بل جب قیامت کا دن ہوگا ان 2 بیویاں ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ عرش کا ستون ہلا کے مقدمہ دائر کریں گی۔ ایک حسین کی ماں، دوسری حسین کی بیٹی، ماتم حسین۔
اے حسین Ya Hussein, حسین Ya Hussein, یا حسین یا حسین Ya Hussein, 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 Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, یا حسین 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 Ya Hussein, Ya Hussein, یا حسین 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 سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے کرتی تھی مال حد پر بکا میری لاڈلی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے یہاں سے چلو چلے کربلا وہیں پر تمہیں ملیں گے چچا ستم جو ہوئے بتانا انہیں دکھانا انہیں یہ کرتا چلا چچا جان کو دکھانا ذرا دکھاؤں بھری چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے بتانا انہیں سبھی سختیاں ملی کس قدر تجھے گھڑکیاں ہماری رضا لوٹی کس طرح چھینی کس طرح تیری بالیاں بتانا انہیں بجھی کس طرح تیری تشنگی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے گھر سے ملو تو دل جوئی ہو بتانا انہیں بہت روئی ہو قسم لو کر تمہارے بنا سکینہ کبھی کہیں سوئی ہو رہد باپ کی ملے جب تجھے تو کہنا یہی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے عہد جب تجھے ملے بھائی تو کہنا اسے میری لاڈلی رہائی ملی ہمیں قید سے ہمیں اب نہیں اذیت کوئی میرے بے زباں اٹھو گھر چلیں شفیع نبی چلو گھر چلیں سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے لبے القما تو کرنا فوا تیری موج ہے ابھی تک روا میری پیاس پر ہوئے جو فدا چچا کے میرے ہر بازو کہاں مشق ہے کہاں ہے علم کہاں ہے جلی چلو گھر چلیں سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو
اسی وطن جائیں گے کبھی ہم بھولے تجھے شمر کا نہیں خوف اب ستائیں گے نا تجھے اب شقی نکل قید سے شروع ہم کریں نئی زندگی چلو گھر چلیں سکینہ اٹھو میری جاں اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلیں سکینہ اٹھو میری جاں اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلیں سکینہ اٹھو میری جاں اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلیں یا حسین 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 دن پڑا رہا لاشا حسین کا 40 دن پڑا رہا لاشا حسین کا 40 دن پڑا رہا لاشا حسین کا دن پڑا رہا لاشا حسین کا